اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صلوات پڑھے محمد عزاداران امام 8ویں مجلس ہے 8th مجلس ہے جعفریہ سینٹر کی کل من علیہا فان پہ برزخ سے لے کے قیامت تک بہت ہارڈ ٹاپک ہے، ڈائجسٹ ہونا بھی بڑا مشکل ہے۔ مسلسل مجھے بولا جا رہا کہ ڈرا رہے، میں ڈرا نہیں رہا، اللہ ڈرا رہا۔ اگر آپ معصومین کے سینگز دیکھو، معصومین کے ارشادات دیکھو تو ہر معصوم نے اسی پہ زور دیا کہ آخرت اپنی صحیح کرو۔ اگر آخرت خدا نخواستہ کسی کی صحیح نہیں ہوئی تو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے اس کی زندگی کا۔ وہ کامیاب لائف نہیں ہے، سکسیسفل زندگی نہیں ہے کہ جو بغیر آخرت کے ہو۔ آخرت یعنی لاسٹ جو جرنی ہے آپ کی۔ امام ہی آگے مدد کرے گا، لیکن گرانٹیڈ نہیں لینا کہ مولا تو مدد کریں گے میں جو چاہے کروں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ میرا مولا تو ہے، بے شک 200% میں پہلی مجلس سے بول رہا، ہماری شفاعت سوائے معصوم کے کوئی نہیں کرا سکتا، اور معصومین ہی انشاءاللہ اصول کافی میں روایت میں چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ ہم ہیں جو روز محشر شفاعت کرائیں گے۔ یعنی کلیئر میسیج ہے کہ کوئی عبادتوں کے ذریعے جنت میں نہیں جائے گا، شفاعت کے ذریعے جنت میں جائے گا۔ مولا علی کی شفاعت ہو، چھٹے 14 معصومین کی شفاعت۔ اس لائف میں آپ کا کسی سے کانٹیکٹ نہیں رہتا، کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا۔ دنیا میں اگر انسان پرابلم میں ہے تو کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ کر کے اپنے ریسورسز پیدا کر کے آپ مدد لے لیتے، لیکن وہاں پہ انہیں ایون بیٹے کو نہیں معلوم ہوتا، نہ بیٹی کو معلوم ہوتا، نہ وائف کو معلوم ہوتا، نہ اولاد، کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے کہ آپ خود سوچو جب دفن کر کے آتے کیا کرتے؟ کھچڑی کھاتے، گھروں کو چلے جاتے۔ پتہ نہیں یہاں کھلاتے نہیں کھلاتے، کھلاتے ہیں۔ بامبے میں بھی یہ ہے شر۔ سے زیادہ کون چاہنے والا؟ عادت نہیں ہے، اس لیے عجیب آکورڈ لگ رہا کہ یہ کتنی تکلیف، یہ کیوں پریشانی، یہ ڈرنا، ڈرنے کی تو سوال ہی نہیں ہے۔ مولا علی کا محبت اعمال یہاں پہ گھنٹے میں وہ نجف اشرف میں یا کربلا مولا میں، کتنی بڑی بات ہے۔ ہو رہی تھی، لوگ اناج کے لیے پریشان تھے، کھانے کے لیے پریشان تھے، بارش ہی نہیں ہو رہی، کئی سال ہو گئے۔
ایک جنازہ آیا. اب مسلمان کا اگر جنازہ, وہ بھی وادی السلام میں کوئی مومن کا جنازہ آئے تو سب سا آگے بڑھا تو میرے سامنے ایک محل قصر نظر آیا, پیلس. جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ ایک پیلس کے باہر ایک انہوں نے کہا میت, آپ تم تو اچھے خاصے ہو یار. تو کہا ابھی آپ نے جو میت کو دیکھا جنازے میں جو آپ شریک ہوئے وہ صاحب میت میں ہوں. اور اس کا جملہ اس کے بعد کہتا ہے کہ اب آپ اس کو بولتا وہ عالم دین کو, اب آپ وادی السلام کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں رحمت ہے. کہا کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ جو لوگ جنازے کے ساتھ تھے وہ انسان نہیں تھے, ملائکہ نخال تھے, وہ اینجلز تھے, اور میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں. گھبرا گئے کہ کتنی جلدی میت ٹرانسفر ہو گئی, وہاں سے یہاں گئی, یہاں سے وہاں چلی گئی. تو کہتے گا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. عجیب بات میرے مولا کا جملہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھ رہے کہ پوری لائف, مثال کے طور پہ اٹلانٹا میں پوری لائف آپ ایمان پہ رہے, یہ گارنٹی نہیں ہے کہ آخری وقت بھی ایمان پہ رہیں گے. کتنا مشکل ہے دوستو, رونے کا مقام ہے, ڈرنے کا مقام ہے کہ خدا نہ خواستہ لاکھ بار میرا خاتمہ خراب ہو گیا تو میرا کیا ہوگا. اینڈ اچھا ہونا, جس کا اینڈ اچھا ہوتا نا پھر اس کو پرابلم نہیں ہوتا. اسی لیے بار بار ہمارے پاس دعائیں جو ہے نا آخر کہ اینڈ تمہارا اچھا. کرتی ہماری سوسائٹی میں وہ پرابلم نہیں, بالکل نہیں. لیکن آپ جمعرات کو یہاں انسان کے کیا مطلب ہے؟ مولا اللہ کو بول رہے کہ سب سے جلدی راضی ہونے والے, انہیں میں گناہ کر کے آیا خدا نہ خواستہ اور میں جا کے بولوں اللہ تو مجھے معاف کر دے, وہ امیڈیٹلی معاف کر دیتا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کرتے جاؤ بولتے جاؤ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کرو بولو سوری, کرو بولو سوری. اللہ معاف کرے. اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد یا سری الرضا. دوستو انصاف سے بولو, یا سری الرضا. اللہ کو تو بول رہے کہ تو راضی ہو جا. ہم راضی ہو رہے ان لوگوں سے؟ اپنی لائف کو دیکھو,
اپنی لائف کو دیکھو، کتنے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں سے خطے رحم کیے ہوئے ہم، کتنے لوگوں سے ہم بات نہیں کرتے، کتنے لوگوں سے ہمارے ٹرمز نہیں ہیں۔ دیکھیے ٹرمز ہے بھی کیسے ٹرمز ہے؟ سامنے ملیں گے ایسے ہاتھ ملا کے ویری گڈ، سامنے والا سمجھنا اس سے بہتر ہی نہیں ہے کوئی چاہنے والا میرا۔ میں دنیا دیکھتا ہوں، دنیا میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، سامنے ایسا ہے کہ اس سے بہتر محبت کرنے والا نہیں ہے، دل میں بھرا ہوا ہے، دل میں بھرا ہوا ہے، وہ ہٹنا اس کو دیر ہے، ہٹا یہ ایسا۔ اب سوچو یہ وہ بدترین گناہ ہے کہ جو برزخ میں سارے تمہارے اعمال کو خراب کر دے گا۔ چیک یور سیلف، چیک یور سیلف کہ میں کتنے مومنین سے راضی ہوں اور کتنے مومنین سے میرے ناراضگی۔ پھر بولو سری الرضا۔ معصوم بولتے ہیں کہ تم اللہ کو بارگاہ میں جا کے جب بول رہے کہ یا سری الرضا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں کتنے لوگوں سے راضی ہوں؟ اگر یہ معاشرے میں، یہ سماج میں ہمارے آ جائے نا کہ میں سب سے راضی ہو جاؤں، تو پھر ہمارے پرابلم سالو ہو جائیں گے، پھر اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ دیکھیے اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو گناہ معاف نہیں ہوں گے، یہ یاد رکھو۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو اللہ معاف کرے گا مجھے، اور میں بار بار بول رہا ہوں کہ یا سری الرضا، یا سری الرضا۔ اور یہاں تک کہ یہ خط رحم یہ ایک بیماری ایسی ہے دوستو کہ آپ سوچو، 7ویں امام کا بڑا مشہور واقعہ ہے، 2 منٹ میں ختم کرا صرف بات کو سمجھانے کے لیے، کہ یہ وہ بیماری ہے کہ اگر بیک ہوم کتنے لوگوں سے ہم ناراض ہیں، رشتہ داروں سے کتنے ناراض ہیں، تو یہ چیک کرنا کہ میرا تعلقات، میرے ٹرمز ہر آدمی سے رہنا چاہیے۔ ایک آدمی، ایک مومن بھی ایسا نہ ہو کہ جس سے میرے ٹرمز بریک ہو جائیں اور اللہ خدا نہ خواستہ ہمارے ٹرمز بریک کر دے۔ اگر اللہ بریک کر لے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ یا سری الرضا ہمیشہ دیکھو، جمعرات کو سری الرضا بولنے سے پہلے ہر آدمی سے راضی ہو جاؤ۔ اور اس کے علاوہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، آپ کا خیال آیا وہ بندہ، فوراً دل میں بولا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ تو اس کو دے دے، اس کو معلوم بھی نہیں۔ ہمیشہ دشمن کے لیے پہلے دعا کرو۔ کیریکٹر کو بلڈ کرنا ہے، کیریکٹر کو بلڈ کرنا ہے۔ دشمن کے لیے پہلے دعا کرو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ اچھا دشمن کو معلوم بھی نہیں کہ آپ اس کے حق میں دعا دے رہے۔ کہا مومن کی پہچان بتائی گئی کہ وہ دشمن کو، غیر کے جس سے تم ناراض ہو، تم اس کے حق میں دعا کر رہے کہ پروردگار سب سے پہلے تو اس کو دے، تو اس سے راضی ہو جا، پھر مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول کا زمانے سے لے کے 11ویں امام تک، 7ویں امام کا اصل قاتل جو تھا وہ محمد ابن اسماعیل۔ میں نے پڑھا اس سے پہلے یہ واقعہ، نہیں پڑھ رہا واقعہ، میں خالی آپ کو یہ بتا رہا کہ سگا بھتیجا، بڑے بھائی کا بیٹا، بڑے بھائی کا بیٹا 7ویں امام کا ریئل قاتل تھا وہ۔ اس نے جا کے ہارون رشید کو بولا تھا کہ شکایت کر رہا تھا، اس کے بعد 14 سال میرا مولا قید میں رہ کے شہید ہو گیا، 14 ایئرس۔ یہی وہ محمد ابن اسماعیل۔ تو جب محمد ابن اسماعیل کو امام پیسے دے رہے تھے تو اس نے پیسے دیتے ہوئے ایک جملہ بولا تھا کہ محمد میرے بچے چھوٹے ہیں ابھی۔ وہ پریشان ہو گیا، دل میں چوٹ تھا نا، کہنے لگا چچا آپ ایسا کیوں بول رہے؟ امام نے کہا بس میں تجھے یہ بولنا چاہتا کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ وہ گھبرا گیا کہنے لگا، چلا گیا۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے سب کو پیسے دیتے، سب کی مدد کرتے، کبھی یہ جملہ نہیں بولتے؟ تو امام نے کہا اب یہ جائے گا شکایت کرے گا اور میں قید میں چلا جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا پھر آپ نے مدد کیوں کی، ہیلپ کیوں کی؟ آپ انصاف سے بولے اگر مجھے معلوم ہو جائے یہ نقصان پہنچانے والا، میں ہیلپ کروں گا؟ کبھی نہیں کروں گا۔ دیکھو کیریکٹر تو کوئی امام کا، امام کو کیا ضرورت ہے اس طرح بات کرنے کی؟ ہم کبھی کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے والا ہے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ نقصان پہنچائے گا، کھلا بولتے ہیں۔ اور اگر وہ مثال کے طور پہ یہ بھی ہوتا کہ آپ نے پہلے مدد کی، اس نے آپ کے احسان کو نہیں مانا، سیکنڈ ٹائم جب آیا تو بولے اس وقت کا احسان نہیں، اب کیا کروں تیرے اوپر؟ کتنے ہماری لائف میں چینج ہے اور برزخ میں کتنے پرابلم یہ کرنے والے۔ خط رحم جو چیز ہے، جو بیماری ہے، ریلیشن شپ کو بریک کرنا، بلڈ ریلیشن شپ کو۔
تو اللہ کا معصوم کہتے ہیں میں نہیں بول رہا، اللہ زندگی کی رسی کو کاٹ دیتا، اس کی زندگی کبھی بڑی نہیں ہوتی، اس کی زندگی 70-80 سال 90 سال نہیں جاتی جو خط رحم کرے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ رسی کو کاٹ دیتا اور اس کے بعد سب سے پہلے رزق بند ہو جاتا۔ اگر تم خط رحم کرتے رہو گے تمہارا رزق بند ہوگا، تم خط رحم کرتے رہو گے تو تم پریشانیوں میں گھرو گے، تم خط رحم کرو گے تمہارے اعمال خراب ہوں گے۔ برزخ میں وہ شخص وادی السلام نہیں جا سکتا جو خط رحم کر کے زندگی کو گزارتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ ایک اور پڑھ لیجئے بابا صاحب۔ یہ ہم چیک کریں اپنی لائف میں کہ ہم کتنی دفعہ خط رحم کر رہے ہیں، اور کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لنک بنتا۔ ہمیشہ یاد رکھو اگر کوئی خط رحم کر رہا تو اس کو جا کے پیچ اپ کرانے کی کوشش کرو، یہ تمہاری برزخ میں کام آنے والی چیز ہے۔ یہ چیزیں تم کو برزخ میں، دیکھیں برزخ میں آپ کو کیری کرنا ہے۔ آپ اگر یہ سمجھ رہے کہ جو کچھ میں نے اپنے کام کیا ہے، جو کچھ میں نے دین کے لیے کام کیا ہے، وہ ہر چیز کافی ہے، کافی کسی کے پاس نہیں۔ بڑے بڑے علماء گھبرا گئے، بڑے بڑے مرجع گھبرا گئے، جب گئے تو کہا میرے پاس کیا ہے؟ اچھا علماء مرجع، یہ علماء مرجع خاکی انسان۔ مولا علی کا جملہ کیا ہے؟ علی کائنات کا مالک ہے، علی کے صدقے میں زمین اور آسمان بنے۔ میرے مولا کی محبت ایمان ہے، ان سے بغض کفر و نفاق۔ علی کا نام اگر کفن پہ آ جائے تو بخشش ہے۔ ہمارا کفن مولا علی کے ذریعے سے مس ہو جاؤ تو رحمت ہے، لیکن وہ علی اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا کہ پروردگار تیرے اس بندے کے دامن میں کچھ نہیں ہے۔ آپ سوچو کون بول رہا؟ مولا علی بول رہے کہ میرے دامن میں کچھ نہیں ہے، میرا دامن خالی ہے۔ اس کے بعد جملہ سنیں کہ پروردگار تیرا بندہ، تیرا اس بندے کے دامن میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل خالی ہوں میں، اور لیکن میں جب آؤں گا تیرے پاس تو سٹریٹ نہیں آؤں گا، ایک ایسے مولا کے جملے سنو، ایک ایسے تکیے پہ پلو کے اوپر سر رکھوں گا جو سب سے زیادہ سخت ترین پلو، ہارڈ پلو ہوگا، اس پہ سر رکھوں گا، لاکھوں سال کا سفر طے کر کے جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھ پہ رحم کرنا۔ تکیہ کیا ہے؟ وہ لحد خبر ہے، اور لاکھوں سال کا سفر کیا ہے؟ یہ برزخ ہے۔ تو ہم خود سوچے مولا ایسی دعا مانگ رہے، اینڈ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ آپ انصاف سے بولنا، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، خود چیک کر لو اپنے آپ کو آج کی رات، کہ آپ یہ سوچو کہ ہم پوری زندگی میں کبھی رات میں سوتے وقت یہ سوچتے کہ میرے اعمال کتنے ہوں گے، میرا کیا ہونے والا ہے، میں کیا کہاں جاؤں گا؟ ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ مرا سیدھا جنت، برزخ برزخ جوڑو لکھوا لیا میں نے، یہاں مروں گا سیدھا گرانٹیڈ کیسا لے رہے؟ یہ کیا سوچ رہے؟ یہ فکر کیا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ ہم کو ہمیشہ دوسروں کی فکر ہے، اپنی فکر کتنی ہے کہ یار میرا کیا ہونے والا ہے؟ ہر آدمی اگر خود سوچے نا تو سلمان بنے اپنے دور کا، میسم بنے اپنے دور کا، ابو ذر بنے اپنے دور کا، لیکن فکر تو کرو آخرت کی۔ برزخ کو اگر ہم نے ایزی لے لیا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے تو دن اتنا بڑا پرابلم، جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں تو کوئی مدد کرے گا، وہاں کون مدد کرنے والا ہے؟ وہاں تو کوئی پلٹ کر نہیں پوچھے گا، یقین کرو تم، پلٹ کر نہیں پوچھے۔ کل کا واقعہ یاد ہے، جائے گا دیکھے گا بیٹے نے نہیں بھیجا، بیٹی نے نہیں بھیجا۔ اور ایک بات بولوں روک کے، دیکھیے فرسٹ جنریشن جو آپ کی اولاد ہے نا، میکسیمم کرے گی تو وہی کرے گی۔ سیکنڈ جنریشن کون پوچھتا؟ تھرڈ جنریشن کون پوچھتا؟ فورتھ جنریشن ہم کو یاد ہے کہ ہمارے گرینڈ فادر کون تھے، ہم کچھ کرتے ہیں ان کے لیے؟ کوئی خاص چیز تو نہیں کرتے۔ اگر یہ اسی لیے بولے جو لے کے جانا ہے ساتھ لے کے جاؤ، جو کیری کرنا ہے ساتھ کیری کرو۔ اگر تم ساتھ کیری کرو گے، اگر یہ سوچ کے کیری کرے کہ میں جو چاہے کروں گا، میں ایک واقعہ بتاتا آپ کو کہ اگر وہاں پہ اعمال نہیں ہوں گے تو کتنا پرابلم ہو سکتا۔ 81 میں یا 79 میں
حج ٹرمینل جدہ کا شروع ہوا تھا. فرسٹ فلائٹ آئی تھی جدہ ایئرپورٹ پہ 79 پہ حج ٹرمینل. آئی تھنک 79 یا 80 کی بات ہے, آج سے سم تھنگ لائک 35-40 ایئرس پہلے. ٹرمینل سٹارٹ ہوا, امیگریشن تھا, کسٹمز تھا, اینڈ ایک دو شاپس کھلی تھی. ابھی کمپلیٹ سٹارٹ نہیں ہوا تھا, پورا سٹاف نہیں آیا تھا. فرسٹ فلائٹ جو آئی وہاں پی آئی اے کی تھی. 250 یا 270 پیسنجرز کو لے کے پی آئی اے لینڈ کرا. فرسٹ فلائٹ پہنچے, پورے پاکستانی مومنین پہنچے, مسلمان پہنچے, امیگریشن کراس کیا, کسٹم کراس کیا, اور سب کے پاس اس زمانے میں $2,500 $2,500 کا ڈیمانڈ ڈرافٹ ہوتا تھا. انڈیا پاکستان سے جو لوگ آتے تھے, $250,000 کا $2,500 کا ڈیمانڈ ڈرافٹ, 7,500 ریال اپروکسیمیٹلی وہ لوگ ساتھ تھے. اس میں سب لے کر آئے. آ کے اب ان کے پاس پاکستانی کرنسی ہے یا ڈرافٹ ہے, ڈیمانڈ ڈرافٹ, ڈالرز نہیں, کیش نہیں ہے, ڈالر. سب کو پیاس لگی, گرمی 4 گھنٹے 5 گھنٹے امیگریشن میں ہو گیا, گرمی, سیدھا بھاگے. سامنے ایک چھوٹی سی کیفیٹیریا تھی, وہاں پہنچے. پہنچ کے ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ایک منرل واٹر کی بوٹل دو. مصافی پانی اس زمانے میں بڑا مشہور تھا. اس نے لا کے اس نے کاؤنٹر پہ پانی رکھنا شروع کیا. اس نے پوچھا, اس نے کہا جی فلوس پیسے دو. 3 لوگوں نے پاکستانی کرنسی نکال کے دی. وہ ہے کتنی بوٹل, 1 ریال کی. انہیں 20 روپے 30 روپے 40 روپے پاکستان کے جو بھی تھے انہوں نے نکال کے دی. اس نے کہا نہیں مجھے یہ پیسہ نہیں چاہیے, مجھے یہاں کی پیسہ چاہیے. تو ان لوگوں نے کہا ہمارا پاس نہیں, ہمارا اتنا بڑا 7,500 ریال ہے ڈرافٹ میں. اس نے کہا نہیں کیش چاہیے اور یہاں کی کرنسی چاہیے. اگر یہاں کی کرنسی دو گے تو دوں گا پانی. اس نے بوٹل سب لے لیا واپس. اب میں آپ سے یہی پوچھ رہا, وہاں کی کرنسی لے کے جاؤ گے تو فائدہ ہوگا برزخ میں. وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ قطع رحم نہیں کرنا, صلہ رحم کرنا. وہاں کی کرنسی نماز شب ہے. وہاں کی کرنسی ایک مومن کو دوسرے مومن سے راضی کرنے کی شرط ہے. مومن مسکرائے. دیکھیں اگر میرے نام کے آگے مومن آ جائے تو میں کتنا بڑا آدمی ہو جاؤں گا. مومن امیر المومنین کا ماننے والا, تو امیر المومنین کا ماننے والے کا مومن کیسا ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کو تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ماشاءاللہ سب مومن ہیں. یہ مومن بن کے بخشے جاؤ گے. قد افلح المومنون ہے قرآن کی مشہور آیت, قد افلح المومنون. کب پڑھی گئی؟ یہ وہ ایک آیت ہے دوستو کہ قرآن آنے سے 10-12 سال پہلے پڑھی گئی ہے. آیت 10-12 years before. پڑھنے والا کون تھا؟ جگہ کون تھی؟ کعبہ, مکہ. پڑھنے والا کائنات کا مالک. مولا نے کب پڑھا؟ جب آغوش رسول میں آئے اور رسول نے کہا کہ یا علی کچھ سناؤ. بہت دن ہو گئے تو اس وقت توریت انجیل زبور سنا کے قرآن کے کسی اور سورے کو علی نے سلیکٹ نہیں کیا بلکہ سورہ مومنون کو سلیکٹ کیا. سورہ مومنون کی یہ پہلی آیت کا جز ہے کہ قد افلح المومنون, کہ آج مومن فلاح پا گیا اس لیے کہ امیر المومنین آ گیا. تو مومن کے لیے تو فلاح ہے. نجات مومن کو اور کسی کو نجات نہیں, لیکن اس کے لیے ہم کو کیری کرنا ہے. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھے آپ کہ کیری کرنا ہے مجھے کوئی نہ کوئی چیز کیری کرنا ہے. روز اگر انسان ایک ایک چیز کو چھوڑے اور ایک ایک چیز کو کیری کرے نا تو اس کی زندگی تو کیوں گزر جائے گی. ایک فکر تو رہے گی نا, ایک سوچ تو بدلے گی نا کہ مجھے یہ چیز کو چھوڑنا ہے اور یہ چیز کو کیری کرنا ہے. ڈیٹیل آپ کے پاس ہے کہ کیا کیا چیزوں کو کیری کرنا ہے. ایک کتاب کو میں ریکمینڈ کرتا, آپ ٹرائی کرو پڑھنے کی. انگلش میں آ گئی وہ, گناہان کبیرہ, شہید دستغیب شیرازی کی کتاب. 7 والیومز میں ہے. انڈیا پاکستان دونوں جگہ اویلیبل ہے, انگلش میں بھی آ گئی. وہ کتاب ہر گھر میں رکھو, ہر بچے کو بتاؤ, ہر اپنی اولاد کو پڑھاؤ. وہ کتاب انہوں نے لسٹ دی ہے پوری کہ واٹ از گناہان کبیرہ.
گناہان کبیرہ کی لسٹ، پوری لسٹ اس کے پاس آئی، اور آئی، اور اتنا آرام کے ساتھ اگر وہ پڑھ لو گے نا تو تم کو نجات ہو جائے گی. اب دوسری مثال سے سمجھاتا کہ برزخ میں یہ تو آپ کیری کر رہے ہیں، یا کیا کرو، کوئی ایسا کام کرو کہ جو برزخ میں تم کو فائدہ پہنچائے. تم رہو یا نہ رہو، پلیز غور سے سنو، تم دنیا میں رہو، اٹلانٹا میں رہو یا اٹلانٹا میں نہ رہو، مر بھی گئے تو ایسا کوئی کام کرو کہ جو تم کو 100 سال 200 سال تک تم وہاں پہنچ گئے، برزخ میں پہنچ گئے. مثال کی طور پر میت برزخ، ہم پہنچ گئے برزخ میں، اب میرے اعمال صحیح نہیں، لیکن فوراً فرشتے آتے، آ کے ایک ٹرے دے کے جاتے، یہ نور کا تشتہ تھا، یہ پوچھتے کہاں سے آئے، کہا فلاں بھیجا، فلاں بھیجا، فلاں. کس کو بھیجتا؟ اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے ساتھ خود ہوا. حج پہ جب کویت سے ہم لوگ حج پہ جاتے تھے، تو جب حج پہ گئے تو فرسٹ ٹائم جب 93 میں، تو دوسرا حج، پہلا حج تھا، اس کے بعد والا حج، گروپ تھا، پورا ہمارا گروپ جاتا تھا. وہاں سے 12 گھنٹے میں آپ مدینہ منورہ پہنچ جاتے. ہم لوگ عمرے پہ بھی جاتے تھے، حج پہ بھی جاتے، تو 12-14 گھنٹے میں خالی بارڈر پہ دیر ہوتی ہے، ادروائز 12 آورس میں بائی روڈ سیدھا مدینہ پہنچ جاتے، اتنا نزدیک تھا. تو جب پہلے دن پہنچے حج پہ، 15-20 دن کا ٹرپ تھی، تو 20 ڈیز میں، اس لیے کہ اس سے پہلے والی ٹرپ میں یہ پرابلم ہوا تھا کہ لوگ جو ہے پیسے لائے تھے، کوئی دینار لائے تھے، لیکن پورا خرچ کر دیے. حج سے پہلے پیسے نہیں ان کے پاس واجب کرنے، بکرا کاٹنا، دوسری چیز کوئی کفارہ بن گیا، کسی چیز کے لیے پیسے، سب شاپنگ کر لی. بولے مولانا یہ تو ہم سمجھ رہے تھے اب کچھ نہیں ہوگا. تو فرسٹ ڈے جب گیا سیکنڈ ٹرپ میں، تو میں نے، پلیز غور سے سنو، میں پورا گروپ، عورتیں مرد سب تھے، سب کو بٹھا کے بولا، پہلی جو اسپیچ دیا کہ دیکھو ہم لوگ حج پہ آئے، اللہ آپ کے حج کو قبول کرے انشاءاللہ. عادت جو ہو گئی آمین کی نہیں، میں نے کہا اس وقت کہا تھا، اب کیا ہے. تو دیکھیں ایک اچھی بات اٹلانٹا والے کی، خواتین اجل فرجہم بولتے، مردانے میں بولا ہی نہیں جاتا. پلیز اجل فرجہم بہت ضروری ہے، ضرور بولا کرو. بہت، مولا تم کو آباد رکھے، سلامت رکھے. تو بہرحال فرسٹ ڈے جب حج پہ پہنچے تو میں نے ان کا تقریر کی، تقریر کر کے اسپیچ دے کے بولا دیکھو بھائی ہم حج پہ آ گئے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے حج کو قبول کرے. اب 20 دن ہم کو یہاں رہنا ہے، اتنے دن یہاں رہنا ہے، مکے میں اتنے دن رہنا ہے. ایک کام یہ کرو، ابھی تو حج سٹارٹ نہیں ہوا، ابھی تو واجب کچھ نہیں سٹارٹ نہیں ہوا، واجب شروع ہوگا 8 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ سے سٹارٹ ہوگا، 8 سے 12 تک چلے گا. اور حج کے بعد بھی ہم 2-3 دن رہیں گے یہاں پہ، 2-3 ڈیز ہم اور رہیں گے مکے میں، اس کے بعد آئیں گے. میں نے کہا جو بھی شاپنگ کرنا ہے، جو بھی، مدینے سے مت کرو، مدینے سے بھی مت کرو، مکے سے بھی مت. بیفور حج کوئی شاپنگ مت کرو، حج کے بعد شاپنگ کرو، بیکاز وی آر گوئنگ ٹو اسٹے 3 more days. جو شاپنگ کرنا ہے کرو، اس لیے کہ تم حج سے پہلے شاپنگ کرو گے اور تمہارے پیسے خرچ ہو گئے، پورے ختم ہو گئے. اس لیے کہ اتنی بڑی ہر کے بعد لسٹ ہے، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ. ہمیشہ یاد رکھو کبھی منگانا نہیں، جو لا کے دے دے تھینک یو، یہ نہیں کہ آپ یہ بھی لا لو. اس لیے کہ حاجی خود اپنے کاموں پہ جا رہا، زیارتوں پہ خود اپنے اس سے جا رہا. اچھا حج کے تو چلو شاپنگ ہو سکتی، زیارات پہ جب جاؤ، ماشاءاللہ اتنے گروپ جا رہے، کربلا سے کوئی شاپنگ نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا. کربلا سے صرف کفن، سجدگاہیں، تسبیح لینا. جو بھی شاپنگ کرنا یا نجف اشرف سے کرنا وہ بہترین ہے، لیکن کربلا محلہ میں شاپنگ کا وہ نہیں ہے. کربلا پورا 5 دن 6 دن رہتے کربلا میں، دنیا کی کوئی چیز مت لو، اس کے لیے تحفہ، اس کے تحفہ لوگ کربلا سے صرف کفن یا سجدگاہ یا جانماز بس. ہمیشہ یاد رکھو، میں ہمیشہ اپنے گروپ کو بولتا کہ کربلا میں آنے کے بعد ٹوٹل تمہاری لائف ایسا بدل جانا. کربلا جو ہے شاپنگ کے لیے نہیں، نجف اشرف میں جاؤ ٹھیک ہے، مولا کا شہر ہے، بڑا شہر ہے، تم شاپنگ کرو، کازمین میں کرو، لیکن کربلا میں نہیں کرنا. کربلا میں کچھ نہیں کرنا. کربلا میں جتنا سمپل رہ سکتے اتنا سمپل. یہ نہیں کہ آپ پورا انشرٹ کرے، جیل لگائے، بیلٹ باندھے، بڑے سمارٹ بن کے حسین کے پاس جا رہے. کربلا نہیں ہے. دوسرے معصومین کے روزے میں جاؤ، تم سمارٹ بن کے، اچھے بھاری لباس پہن کے، برانڈڈ ڈریس پہن کے جاؤ، کوئی بری بات نہیں. کربلا میں نہیں. کربلا صرف مصیبت کی جگہ ہے. تو بہرحال میری ٹاپک بدل جائے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ جو بھی شاپنگ کرنا ہے
مکے میں کرنا 3 دن کے بعد، حج کے فوراً بات کرو 3 دن ہم ٹھہرے. سب نے کہا بہت اچھے بہت اچھے. ہم لوگ جب پہنچے ہوٹل میں گئے تو 2 یا 3 دن کے بعد ایک بندہ، لوگوں نے آگے کہا مولانا وہ جو ہے نا، میں نام نہیں بول رہا ہوں وہاں پہ، اچھا سینئر سٹیزن تھے وہ، ان کا تو حساب ہی اور ہے. ایسا لگ رہا مولانا 4 دن میں پورا پیسہ خرچ کرے گا. بیکاز وی نو ہر آدمی کیا ارن کرتا کویت میں سب کو معلوم ہے کیا پوزیشن پہ. تو کتنا بھی ہو، قارون کا خزانہ بھی ہو تو ختم ہو جائے. جس انداز سے وہ بندہ خرچ کر رہا تھا، کیسا خرچ کر رہا تھا؟ اس زمانے میں منرل واٹر کوئی نہیں پیتا. ہوٹل میں وہ لوگ پانی پرووائڈ کرتے وہ نہیں پیتا تھا، وہ کارٹون لاتا تھا بوٹل کا، لا کے خود بھی پی رہا، پورے روم والوں کو بھی دے رہا، دوسروں کو بھی دے رہا. کھانا جو حملہ دے رہا، جو ہوٹل والے دے رہے وہ نہیں کھاتا، پوروں کو لے جا کے براسٹڈ چکن کھلاتا. مطلب لیوشلی خرچ کر رہا، جو کبھی کویت میں اس نے ایسا خرچ ہی نہیں کیا. تو لوگوں نے آگے کہا یہ تو ختم ہو جائے گا، پھر مانگیں گے، ہم لوگوں کے پاس بھی نہیں رہیں گا، پرابلم. میں نے اس کو بلایا، میں نے بلا کے بولا بھائی ایسا تو نہیں جو میں نے پہلی تقریر کی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی؟ اس نے کہا نہیں بہت اچھی تھی، بہت اچھی تقریر تھی. میں نے کہا پھر آپ تو اس کے الٹا کر رہے ہیں، اس کے برعکس کر رہے ہیں. آپ ایسا اگر رہیں گا تو آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کہا اچھا انہوں نے بولا نا اب میں نے سنوں گا. پلیز پلیز، اگر آپ اچھی بات بھی بول رہے نا، ضد جب آ جاتی نا، اچھا اس نے یہ مولوی نے کہا، اب تو سننا ہی نہیں ہے ان کو. آپ نقصان آپ کا ہونے والا، کسی اور کا نقصان نہیں. تو نہیں، میں نے کہا یہ بات تو اس نے کہا نہیں. میں نے کہا پھر تمہارے پاس تو پیسہ خرچ ہو جائیں گے، پھر ہونے والا کیا ہے اور آگے کتنا خرچہ ہے؟ اس نے کہا مولانا جتنا یہ گروپ کو آپ لے کر آئے ان کا کیس الگ ہے، میرا کیس الگ ہے. جتنا یہ گروپ آپ کے ساتھ ہے، پلیز غور سے سنو، ان کا کیس الگ ہے، میرا کیس الگ ہے. میں نے کہا کیوں؟ کیا آپ 1,00,000 ریال لے کر آئے؟ کہا نہیں ویسا نہیں ہے، میں نے تو وہی لمیٹڈ منی لایا، میں جو میری ایفورٹ میں لا سکتا تھا، 2,000 3,000 5,000 ریال لایا، اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس. لیکن جتنے گروپ میں ان کا کیس الگ، میرا کیس الگ. کہا کہ میرے بچے ہیں یہاں پہ. کہاں پہ؟ ایک جدہ میں، ایک دمام میں، ایک ریاض میں. 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی، چاروں میری اولاد سعودیہ میں ڈیفرنٹ جگہ پہ. جیسے میں پہنچا اور پہنچ کے میں نے ٹیلی فون پہ بات کی تو جدہ کا بیٹا ہو، مدینے کا، دمام کا ہو، ریاض کا ہو، سب نے یہ کہا کہ بابا گھبرانا نہیں، آپ پہلی دفعہ آئے اور آپ ہمارے ملک میں آئے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ جتنا چاہے خرچ کرو، ہر 4 دن کو ہم پیسے بھیجتے رہیں گے آپ کو. الرجائی ایک ایکسچینج کمپنی ہے وہاں کی مشہور، الرجائی کے تھرو میں آپ کو پیسے بھیجوں گا، آپ آرام سے خرچ کرو. تو اسی وقت میں نے جب شام میں وہاں کی تقریر کی، میں نے کہا کہ اگر برزخ میں اولاد تمہاری دیندار ہے تو باپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. برزخ میں اگر تم نے اولاد کو دیندار بنایا دنیا میں، یہ ایک اولاد ہے، اور بھی اگر کوئی کام تم نے دین کا کیا دنیا میں تو تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم برزخ میں پہنچو، تمہارے دامن بالکل خالی ہے، لیکن تمہاری اولاد ہوگی یا تمہارا کار خیر ہوگا جو تم کو مسلسل وہاں پہ ہفتہ واری پہنچاتا رہے گا، بندہ وہاں آرام سے ہوگا. اگر کچھ نہیں کیا دنیا میں، صرف اپنے لیے سوچا، اس کے لیے تو موت ہے، ٹوٹل موت ہے. کہ اگر ہم نے کوئی نہیں سوچا، صرف اپنے لیے سوچا اپنی لائف میں. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچو. جتنا تم دوسروں کے لیے سوچے گا اتنا تمہارا فائدہ ہے. اس لیے کہ دوستوں، موت اور جو پہلی رات اور خبر کا پہلی برزخ کا دن کوئی آسان بات نہیں. مولا علی کے اس جملے کو یاد رکھو، مولا علی کا جملہ، عابد بالرامی کا جملہ نہیں. امام علی کے زمانے میں وہ انسان کی موت ہوئی تھی، ایک مومن مرا کوفے میں، مولا علی اس کے فیونل میں گئے. فیونل میں جانے کے بعد اس کو دفن کیا، اس کی لحد بند ہوئی، گریو بند ہوئی. تو 200-300 آدمی جو مسلمان تھے وہ علی کی طرف مڑ کے کہنے لگے کہ یا علی، اگر یہ زندہ ہو کے باہر آ جائے تو یہ زندگی ایسے گزارے گا جیسا آپ چاہتے، اللہ چاہتا. علی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا نیچے کا آدھے گھنٹے کا ایکسپیرینس ہو گیا اس کو، نیچے پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا. اب باہر آئے گا تو ایسے رہے گا جیسا آپ چاہتے.
اب پورا مجمع علی کی طرف پلٹا کہ علی جواب کیا دیتے؟ میرے مولا نے اپنے ہاتھ کو ایسا کیا، اس کی پیٹھ پہ مار کے کہا سن اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ کیوں نہیں سوچتا بابا تو؟ ہم سوچ رہے میں برزخ پہ پڑا تو کوئی سنتا نہیں، موت پہ کون سوچے گا؟ ایسے ہم کو، وہی تو مولا علی کا جملہ، میرا جملہ نہیں، میرا مولا کہتا ہے کہ ایسے علی کو لگتا ہے کہ جیسے تم نے لکھوا لیا کہ کبھی موت ہی نہیں آئے گی. تم کو دیکھ کے علی کو یقین نہیں آتا کہ کبھی تم کو بھی موت آئے گی. کتنی غفلت ہے. آپ خود انصاف سے بولو. آج کے حالات، ہماری زندگیوں کے حالات دیکھیں کہ زندگیوں کے حالات کیا ہے. اس وقت شیعت کے حالات دیکھو کیا ہے. دنیا بھر میں ابھی نائجیریا، کوئی کنٹری سیف ہے؟ کوئی ملک سیف ہے؟ کوئی جگہ سیف ہے؟ یہ تو شکر ادا کرو کہ آپ جس ملک میں وہاں پہ بڑا آرام ہے. اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ بڑے سکون میں، اللہ آپ کو ایسی سکون میں رکھے. یہاں کی حکومت اچھی ہے جو آپ اچھے ہیں، تو کم از کم آرام سے تو فریڈم آف ریلیجن تو ہے. دوسرے ملک میں، نائجیریا میں دیکھو کیسی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کیسے ڈیڈ باڈیز پڑے ہوئے. ہم کیا ریئلائز کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے، آپ ایمان سے بولنا، سب نے پڑھی ہوگی نیوز نیٹ کے اوپر. میں یہ سب کو تو نہیں بتا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. کتنے لوگوں نے اسی وقت سنی اور فاتحہ پڑھی، یا سنی اور دعا کی اللہ سے. نیوز چینلز میں ہم دیکھتے اتنے مومن مر گئے. اس نے کلیئر لکھ رہا نائجیریا میں 40 کے جلوس میں یہ شیعہ کلنگ، باڈیز ایسا پڑی ہوئی. ہم نے نیوز دیکھی، بہت تکلیف ہوئی دل کو کہ ارے یار بیچارے شیعہ مر گئے. اور ہم نے کیا کیا ان کے لیے؟ Then how can we expect from Allah کہ وہ میرے لیے راستہ بنائے گا؟ میں کیا بول رہا تھا؟ How can we expect؟ ہم ہر چیز سیلفشنس کو نکالو، برزخ کو آرام کرنا چاہتے تو. آپ مومن کا فرض ہے، جبھی بھی یاد رکھو، نیوز میں دیکھو، پیپر میں دیکھو کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا، کوئی لازم آپ ایک مومن دوسرے مومن کو تحفہ کیا دے رہا؟ 2 منٹ کا تحفہ ہے اللہ، ایک سورہ الحم. آپ امیجن کریں کہ ہم کتنے سیلفش ہیں. ہم ایک الحم پڑھ کے نہیں دے سکتے کسی مومن کو. اینڈ دین وی تھنک کہ ہم سب سے بڑے مومن ہیں. الحم کا سورہ ایون فاتحہ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے وضو بناؤ، پراپر ایک جگہ بیٹھو، مصلی پہ بیٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو اور فاتحہ پڑھو. نو، وداؤٹ وضو ہیں آپ، کوئی بات نہیں، وضو سے نہیں. آپ بیٹھے ہوئے آفس میں، ایک دم آپ کے سامنے ٹیلی فون پہ نیٹ کے اوپر نیوز آئی کہ فلاں مومن، اتنے مومن کا یہاں پہ ایسا مرڈر ہو گیا، شہید ہو گئے. فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے، وضو سے بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، فوراً بیٹھ کے ایک فاتحہ پڑھ دو. تمہارا یہ برزخ کا راستہ ہے دوستو، برزخ کا انویسٹمنٹ ہے تمہارا. جو لوگ دوسروں کو مسلسل تحفے دیتے رہتا، اللہ یہ سارے تحفے تم کو پلٹائے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تم کرو تو کچھ، کوئی کوالٹی تو ہمارے پاس ایسی آئے کہ جس سے میں یہ بول سکوں کہ یہ میرا مولا علی کا چاہنے والے کی کوالٹی ہے. ادروائز واٹ از دا یوز؟ واٹ از دا یوز؟ یو ٹیل می. کتنے آج شہید ہو گئے. آج کے حالات دیکھو کیا ہے. کبھی بھی کوئی پرابلم، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، کبھی یہ دیکھ رہے کہ یہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے، پڑوس میں آگ ہے، میں بول رہا نہیں میرا گھر تو پروٹیکٹڈ ہے. نو، نہیں ہے تم پروٹیکٹڈ. اگر وہاں آگ ہے تو آگ یہاں پہ بھی آئے گی. آج نہیں آئے گی تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی. اب ہمارا فرض ہے کہ ہم حفاظت کر لیں اس کی. اگر میں حفاظت نہیں کرتا، میں نہیں سوچتا یہ بات، تو اور ایک بات بولوں، اور آسان کر کے بولتا کہ جو آدمی دوسروں کے لیے تحفے بھیجتا وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا. اس کا بزنس کبھی ڈاؤن ہوگا ہی نہیں. وہ کبھی کسی سٹور پہ یہ نہیں بولے گا کہ مجھے یہ لاس ہو گیا. کوئی بزنس میں جاب پہ ہے بندہ، وہ کبھی نہیں بولے گا کہ میں بڑا ہارڈ ٹائم گزر رہا میرا. نو، لازم ہو جاتا کہ جب آپ کسی کے لیے، اس میں کیا ہے، یہ جو میں نے بتایا نائجیریا کا نا، آپ جانتے نا، میں جانتا، پتہ ہی نہیں تھا کہ نائجیریا میں بھی مولا کے چاہنے والے. لاگوس میں وہاں ہے، ہم بالکل، اس لیے کہ وہ بڑا وہاں کا ماحول الگ.
نائجیریا میں اتنے مومنین مرے، آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کے وداؤٹ انٹرسٹ صرف اس کو خوش کرنے کے لیے، یاسر الرضا، اس کو راضی کرنے کے لیے آپ نے تحفہ بھیجا۔ ایسی عبادت کو ڈھونڈو کہ جس عبادت میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں رہے سوائے اس کے، وہ عبادت میں سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ جب تم دوسروں کے لیے کرتے رہو گے، یہی چیز تمہاری برزخ میں کم۔ برزخ میں کوئی ایسی چیزیں رکھی ہوئی نہیں ہے، آپ کو کیری کرنا ہے، اور جب آپ کیری کریں گے تو آپ بولیں گے یار یہ کاش میں یہ چیز اور کرتا۔ اب برزخ میں ایک بہت بڑے عالم دین گئے، بہت بڑے عالم، ان کے شاگرد کے اسٹوڈنٹ کے خواب میں آئے۔ جب خواب میں آئے، اب سنیے غور سے، خواب میں آئے تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ شیخ آپ کو تو کیا اسٹیٹس ملا ہوگا، آپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنا کام کیا، اتنے آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کتنا آپ نے دین کے لیے کام کیا۔ تو ہاں کہا کہ ہر اس پہ مجھے بڑا فائدہ ہوا بہت۔ اس نے پوچھا یہ بتائیے کہ کون سا ایسا کام ہے جو دنیا میں آپ کرتے تو زیادہ ملتا، وہاں جانے کے بعد آپ کو فیل ہوا یار یہ کام میں اور زیادہ کرتا تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ کتابیں اپنی جگہ پر، علم اپنی جگہ پر، کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو وہاں جانے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ کاش میں یہ زیادہ کرتا تو یہاں مجھے ملتا۔ دو کام بتائے، ایک چیز یہ بتائی کہ مصیبت پہ صبر کرنا، مصیبت پہ صبر کرنا، تمہارے اوپر مصیبت آئی تم صبر کر رہے، اللہ کو ان اللہ مع الصابرین، اگر مصیبت پہ تم نے صبر، ہمارے پاس تھوڑا سا پرابلم آ جائے پریشان، اللہ سے لڑنے لگتے ہو، یاد ہے وہ واقعہ، اللہ سے لڑنے لگتے کہ میرے اوپر کیوں آئے، کہ مصیبت پہ صبر کرنا۔ اور دوسری چیز یہ کہی کہ تم دن میں دنیا میں دعائیں مانگتے جاؤ اور تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ڈس ہارٹڈ مت ہو، جب تم وہاں پہنچو گے تو دیکھو گے ایسے بڑے ماؤنٹینز بنے ہوئے تمہارے نام کے، راکس بنے ہوئے، بڑے بڑے ماؤنٹین۔ بندہ بولے گا یار اتنی نیکی تو میں نے کی نہیں، اتنے بڑے بڑے ماؤنٹین سے آ گئے۔ آواز آئے گی جو تو دعائیں مانگتا تھا وہاں دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اللہ نے وہ ساری دعاؤں کو یہاں قبول کر دیا تھی۔ تو اس وقت بندہ بولتا ارے کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی دنیا میں، سب کچھ مجھے یہاں مل جاتا، وہاں فقیر بن کے رہتا لیکن یہاں سب سے زیادہ ملتا تو وہ فائدہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک اور پڑھ لیجئے بابا سے بولے، بس یہ کوشش کرو کہ ہم کو فکر کرنا ہے وہاں کے لیے، اس جگہ کے لیے، اس ملک کے لیے، کہ جہاں پہ جانے کے بعد ہم کو یہ سکون ملے کہ جانے سے پہلے ایک سکون مل جائے کہ بس میں وہاں جا رہا، اللہ مجھے ہر چیز سے مجھے نعمتوں سے نواز دے۔ اس لیے کہ دوستو وہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی، آلویز آلویز وہ نعمتیں تمہیں کام آئیں گی، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عزاداری۔ عزاداری کو پروموٹ کرو، عزاداری کو سپورٹ کرو۔ جتنی تم عزاداری کو سپورٹ کرو گے نا، جتنا عزاداری کا ساتھ دو گے، آج آپ دیکھو آپ کہ ماشاءاللہ کیسی عزاداری ہے اور کس انداز سے لوگ جا رہے۔ کربلا کے دیکھ لیں، کوئی جذبہ ہے نا، اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو کوئی جاتا؟ یہ موسم میں کیا مل رہا ان کو جانے والوں کو پیدل؟ کوئی انعام نہیں مل رہا، یہ نہیں مل رہا کہ تم آؤ گے تو تم کو یہ فرسٹ پرائز ہے، سیکنڈ پرائز نہیں ہے، صرف ایک ہی جذبہ ہے نا کہ کربلا پہنچنا ہے اس لیے کہ بی بی کی خواہش ہے۔ یہ جذبے کے ساتھ کیسے لوگ جا رہے ہیں؟ کاؤنٹلیس ہے دوستو، کاؤنٹلیس ہے۔ اور کتنے وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کے لیے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ جو میرے جد کی زیارت کو اس طرح جاتا ہے، کربلا کی زیارت کو، اللہ اس کی زندگی کو بدل دیتا، اس کی برزخ اتنی روشن برزخ ہے، اتنی روشن برزخ ہے، لیکن وہی کنڈیشن کے زیارت کرنے کے بعد پھر ویسے ہی زائر حسین بن کے رہنا۔ اصل چیز یہ کہ زائر حسین بن کے رہنا اور مولا حسین ہماری زیارت کو قبول کرنا انشاءاللہ۔ اب جیسے اربعین آ رہا، پرسوں اربعین ہے، ٹھیک ہے ہمارے لیے ایک اربعین آ گیا، نہیں، اربعین میں آپ کو میں بار بار بول رہا ہوں کہ اربعین آپ کو منانا ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے۔ سیلیبریٹ ناٹ ان گڈ سینس، مارننگ ڈے ہے نا، سب سے زیادہ بڑا، عاشورہ کے بعد سب سے بڑا دن ہے،
سب سے بڑا دن اربعین ہے. تو اب یہ کوشش کرو کہ اربعین ہر چیز سے پاک ہو کے عزا خانے میں رہو. ایک دن ہے. دنیا میں کسی کا چہلم ہوتا ہے, ہر آدمی کام چھوڑ کے چلا جاتا, مرنے والے کا آخری کام ہے, ہر آدمی چہلم میں پہنچتا ہے. مجھے پتہ نہیں یہاں, لیکن انڈیا میں تو ہوتا ہے. اربعین چہلم جب کسی مرحوم کا آتا ہے, سب اس دن آفیسز کو مت جاؤ, اس دن سک لیو لگاؤ, جتنے ہو سکتا ہے سک لیو لگاؤ. اگر آپ کی خود کمپنی ہے تو آپ کو ضرورت بھی نہیں, لیکن اربعین عزا خانے میں. آپ ہم کو پتہ نہیں, ہم کربلا میں نہیں ہیں. اللہ ہم کو کربلا بھیجے انشاءاللہ. اس وقت تو کربلا میں نہیں ہے, تو کربلا آپ یہیں بناؤ. آپ کون ہو ابھی بامبے میں, معلوم کرو. ابھی بامبے مجھے واٹس ایپ آیا, 20-25 ہزار آدمی, پتہ نہیں کوئی امام بارگاہ سے زینبیہ تک 40 کلومیٹر, صرف ایک جذبے کے ساتھ کہ ہم وہاں تو نہیں جا سکے, ہم یہیں پیدل جا کے زینبیہ میں جا کے, ڈونگری میں جو زینبیہ امام بارگاہ ہے وہاں پہ جا کے پرسہ دیا. ایک ہجوم, ایک ڈیٹ ان لوگوں نے فکس کر لی, مجھے بتایا گیا ابھی 4-5 سال 6 سال سے ایک جلوس جا رہا, خالی جلوس, جیسا کربلا میں واک کرتے نا ویسے. دیکھیے میں یہ نہیں بتا کہ وہ دونوں برابر ہیں, یہ نہیں بول رہا, ایک جذبے کی بات کر رہا, فیلنگز کی بات کر رہا. گئے پرسہ دیا. اچھا, چلنے والوں کے لیے بھی میں ہمیشہ جب یہ اربعین کا جلوس لوگ جاتے تو میں ان لوگوں کو بولتا, جب ان کے سامنے اسپیچ دیتا تو میں یہ بولتا کہ 3 دن کی پوری ٹریولنگ ہے, 70 مائلس 80 مائلس کی. باتیں کرتے ہوئے جانے کا دن نہیں ہے وہ, ہنسی مذاق. لندن میں لاسٹ میں نے بولا تھا, ہنسی مذاق کا نہیں ہے. تم واک کرے چلو واک ہو رہی میری, نو, وہ مورننگ واک ہے, غم کی واک ہے. یہ تصور کی واک ہے کہ سیدانیاں پیدل چلے, بیبیاں پیدل چلے, اسی لیے ہم چلتے. تو بات کرتے ہوئے, گوسپ کرتے ہوئے, ہنستے ہوئے, مذاق کرتے ہوئے, اسمائل دیتے ہوئے جانا نہیں. وہ واک ایسی ہونا کہ پورا ڈیڈیکیٹڈ, پوری واک کو ڈیڈیکیٹ کرو مولا حسین کے لیے, کہ ان کے لیے ہم کر رہے. تو اسی طرح یہاں بامبے میں بھی شروع, بہت اچھی بات ہے, میں کوئی کمپیر نہیں کر رہا, بٹ ہم ٹیلنگ یو کہ ایک جذبہ ہے لوگوں کا. ہمارے پاس ہم کو ایک مجلس کرنا ہے شب اربعین کی, اربعین کو جانا, اربعین کو لو چھٹی, اربعین کو بتاؤ کہ یہ میرے حسین کا چہلم ہے. ہو سکتا ہماری زندگی کا یہ آخری چہلم ہو سکتا, کوئی گارنٹی ہے میرے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں. ہو سکتا میری زندگی کا یہ آخری چہلم ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر میں چہلم میں نہ ہو, یا خدا نہ خاصا موت آ جائے, یا خدا نہ خاصا بیمار ہو جائے, سک ہو جائے. لاسٹ ایئر کتنے تھے جو یہ سال نہیں. تو ہر مجلس میں اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ ایون جو تم نماز پڑھو, نماز اگر نماز میں خلوص چاہتے تو یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ زندگی کی میری آخری نماز ہے. اگر تم لائف ٹائم سمجھ کے یہ نماز پڑھ رہے, زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھ رہے, تو تم کیسے ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھو گے؟ اسی انداز سے چہلم, عاشورہ, مجلس جو بھی ہو, اربعین حسین یہ سب سے بڑا ہمارے پاس ایک ایونٹ ہے, سب سے بڑا مارننگ ڈے ہے, عاشورہ کے بعد کا سب سے بڑا دن. اس دن کی زیارت ایک ایکسٹرا آرڈینری زیارت ہے, وہ زیارت اربعین پہچان مومن کی. یہ 11ویں امام کی حدیث ہے کہ جو زیارت حسین ابن علی روز اربعین پڑھے گا, زیارت کرے گا, تو وہ پہچان ہے کہ وہ مومن کی کوالٹیز میں سے کوالٹی ہے کہ وہ میرے جد کا ظاہر ہو. روز اربعین اتنی فضیلت ہے. تو عورت مرد لڑکی لڑکا سب, دور بھی ہو نزدیک بھی ہو, رکو, مجلس کرو, پرسہ دو. ہو سکتا تمہارا وہ ایک پرسہ, تمہارا نام ان لوگوں میں اس لسٹ میں آ جائے کہ جنہوں نے اربعین کو حسین کا پرسہ بی بی زہرا کو دیا. ہمارا نام تو آ جائے. گھروں میں سونے کا دن نہیں, آرام سے بستر پہ بیٹھنے کا دن نہیں, گوسپ کرنے کا دن نہیں. 4 مجلس ہوتی, 5 مجلس ہوتی, گھر میں عورتیں بھی. وہ مارننگ ڈے بناؤ, ایسا زبردست مارننگ ڈے ہونا کہ احساس ہونا جیسے میرا کوئی مر گیا, میرا باپ مر جائے تو میں چہلم کے دن کیا کرتا. وہی ہمارے باپ تو باپ ہے, لیکن حسین ماں باپ کی محبت دینے والا, حسین وہ کہ جس سے آج ہماری پہچان ہے اور نجات ہے. برزخ حسین کی مرضی کی ہونا. اگر حسین راضی ہو جائے تو برزخ میں واک تھرو ہے, اگر حسین راضی نہیں ہے تو برزخ جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بنے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور پڑھ لیجئے پلیز. بس کل کی شب اربعین کی مجلس ہے کل انشاءاللہ, اور پرسوں اربعین کی, میری آخری مجلس ہوگی اربعین کی انشاءاللہ. کل شب اربعین ہے, کل کی رات بگ نائٹ.
बिग 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 नाइन। इतनी बड़ी रात, सिर्फ पुरसे की रात है कल तो, रोने की रात है। और ये दिन तो अब आप देखो कि 50% ज़ायरीन करबला पहुंच गए। कितने खुशनसीब है नहीं, 50% करबला पहुंच गए। और करबला पहुंच के क्या कर रहे होंगे? हर की ज़बान पे एक ही जुमला, या अबा अब्दुल्ला, या अबा अब्दुल्ला। दोस्तों, करबला एक जंगल था, उस जंगल को हुसैन ने अपने खून से ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लिखकर उस जंगल को जन्नत बना दिया। जंगल था, जंगल, कोई ठहरता नहीं था, लेकिन हुसैन ने उस जंगल को ला इलाहा इल्लल्लाह से जन्नत का पार्ट, वन ऑफ द पार्ट ऑफ जन्नत बना दिया। कितनी बड़ी बात है। आज मेरे मौला हुसैन का सदका है कि उन्हीं के करम की वजह से आज हम बाकी हैं। याद रखो, ये अज़ादारी, ये मातम, ये मजलिस, ये तबरुक, ये न्याज, इंशाल्लाह कल बोलूँगा रात में न्याज के ऊपर और करबला के ऊपर, कि करबला क्या कितनी बड़ी ब्लेसिंग हमको मिली है। आज आप यकीन करो, हमारी बख्शिश खबर में हम खाके शिफा नहीं डालते, यहाँ तक कि कफन के ऊपर खाके शिफा से लिखवाते। बाज लोग तो ऐसे हैं कि जो रोते आंसू जमा करके रखे हैं अपने साथ मैयत में। मजलिस में जो सालाना मजलिस करते थे वो फ्लायर्स बनाते, 50 साल की मजलिस थी उनकी, हर साल नया फ्लायर बनाते थे। अब हर का अकीदा है, उसने वसीयत की अपने बेटे से कि मेरे 50 साल के फ्लायर्स मजलिस के मेरे रखे हुए, इंडिया का वाक़या है, तू मेरे साथ खबर में रख देना कि मैं जाके मौला को बोल सकूं कि मौला इस रुख, इस मजलिस के सदक़े से मुझे माफ़ कर दो। अपना अपना जज्बा, अपना अपना तरीक़ा है पुकारने का। इसलिए कि कोई अमल भी मेरे हुसैन की मोहब्बत का पहुंचे, अगर मेरे बीबी को पसंद आ जाए तो तुम्हारी बख्शिश है, अगर पसंद नहीं आए तो फिर तो अल्लाह ही माफ़ करे। इसलिए कि हुसैन उस गरीब का नाम है दोस्तों, गरीबों का गरीब है, मजलूमों का मजलूम है। इससे बड़ा कोई गरीब नहीं हो सकता कि एक दोपहर में फातिमा का घर ऐसा उजड़ा कि फिर क़यामत तक ये घर आबाद नहीं होगा। ऐसा उजड़ गया, ऐसा उजड़ गया कि आज फिर ये घर आबादी नहीं, सिर्फ मुसीबतें बीबी के ऊपर और कुछ नहीं। मुसीबतों के भी पहाड़ टूट गए जनाब ज़ैनब के और बीबी फातिमा के ऊपर। कोई सोच सकता कि 18 साल का सिन क्या होता? 18 इयर्स बीबी के हाथ में लकड़ी थी। आपको मालूम, बीबी जो आखिरी हिस्से में चलती थी कैसा? दीवार का सहारा लेकर चलती थी। मीर अनीस, जब बीबी का गुस्ल दिया गया और कफन पहनाया गया तो मीर अनीस का एक मरसिया है, उसमें एक मिसरा बड़ा मुझे पसंद है कि बीबी के आखिरी वक्त तक क्या हाल था आपकी कमर पे, आपके हाथ का। तो आखिरी वक्त बीबी ज़ैनब अपने बाबा को बोल रहे कि अम्मा का मेरा हाथ तो सीधा करो बाबा। मैंने बहुत बड़ा जुमला बोल दिया, बहुत बड़ा। ये एक मिसरा नहीं था, ये पूरा मरसिया है कि अम्मा का मेरा हाथ तो सीधा करो बाबा। बीबी का हाथ हमेशा कमर पे रहता था, इसलिए कि बीबी की फसलियां टूट गई थीं, रिब्स पूरी टूट गई थीं और शहजादा मोहसिन की शहादत हो गई। वो बीबी जो 18 साल में शहीद हो गई, मुसलसल करबला के साथ साथ एक एक हिस्से में साथ। बड़ी रिवायत का मशहूर वाक़या है कि जब कूफे से काफ़िला गुजर रहा था और जिस नेज़े के ऊपर मौला हुसैन का सर था वो नेज़ा रुक गया। शिमिर ताजियाना लेके चौथे इमाम के पास आया और कहा चल के सैयद सज्जाद बाबा से पूछो आगे क्यों नहीं बढ़ते। इमाम तौक़ा जंजीर को संभाले हुए आए और आगे कहा बाबा आपके बेटे में अभी इतनी ताकत नहीं है बाबा कि और ताजियाने खाऊं, बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा कि बेटा काफिले में सकीना ऊँट से गिर गई है नीचे, हुसैन आगे कैसे बढ़े। अजीज़ों, बीबी ज़ैनब और चौथे इमाम ढूंढते हुए चले तो देखा कि एक जगह पे एक बीबी बैठी हुई है जो मुकम्मल पर्दे में है। सकीना को गोद में बिठाकर उसके सर पे हाथ फेर रही, मुंह को बोसा दे रही। जनाब ज़ैनब करीब गई और जाके कहा बीबी तुम कौन हो, मेरी बच्ची के साथ इतना अच्छा सलूक कर रहे, वरना इस बच्ची को किसी ने तमाचे मारे, कानों से गोशवारे छीने। तो बस ये कहना था। बीबी ने सर चेहरे से नकाब को उल्टा, कहा ज़ैनब मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। अजीज़ों, आप अंदाज़ा लगाओ, एक ज़माने के बाद, एक अरसे के बाद माँ और बेटी की मुलाकात हुई। जैसी मुलाकात हुई ज़ैनब ने अपने हाथों को माँ के गले
میں ڈال دیا، کہا اماں گھر اجڑ گیا، اماں میرا بھائی ذبح کر دیا گیا۔ بس ایک روایت پڑھوں کہ یہ راتیں پرسے کی رات ہے، آنسو نکال کے بابا حسین کو پرسا دے۔ فاطمہ مسلسل ساتھ، اور آج تک ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری بی بی مجلس میں آتی ہے، اور مسلسل بی بی ساتھ ہر مجلس میں جاتی ہے بی بی۔ کتنے 1000 واقعات ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں پورا یہ ہفتہ قیامت کے اوپر پڑھا، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ قیامت کے دن فاطمہ کیسے آئیں گی؟ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے، اسی طرح پرسا دو۔ بس ایک رات باقی ہے چہلم کو، کل کی رات، بس کل کی ایک رات باقی ہے، پھر میرے غریب کا چہلم آ جائے گا نا۔ پہلی محرم سے تم روتے ہوئے آج تک یہاں تک پہنچ گئے، بس فاطمہ کو پرسا دو، بس میں حدیث ختم کر رہا۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ قیامت کے دن فاطمہ کیسے آئے گی؟ روایت کا جملہ، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا، کہ روایت کا جملہ ہے کہ جب میدان محشر گرم ہو جائے گا، پوری امتیں آ کے ٹھہر جائیں گی، سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے، تو اس وقت ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ پوچھا جائے گا کیوں بند کریں؟ تو آواز آئے گی کہ حسین کی ماں اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے آ رہی۔ تو بس یہ سنا تو علماء سے پوچھا گیا کہ کیا عورتیں بھی بند کریں؟ تو کہا کہ ہاں، عورتوں کو بھی حکم ہوگا، اس لیے کہ کوئی فاطمہ کو اس دن دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ جس حالت میں بی بی آئے گی کوئی نہیں دیکھ سکتا، بال پریشان کر دے گی، ہاتھ میں عباس کے کٹے ہوئے شانے ہوں گے، علی اصغر کی میت ہوگی، حسین کا پیراہن ہوگا جس پہ تیروں کے نشان ہیں، تلواروں کے نشان، پتھر کے اور نیزوں کے نشان، لے کے آگے کہے گی پروردگار میرا گھر اجڑ گیا، میرے بچے ذبح کر دیے گئے، فاطمہ انصاف چاہتی ہے۔ یہ فاطمہ تڑپتی رہے گی اور فریاد کرتی رہے گی۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار میری بیوی فاطمہ کے مصائب، مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، مولا حسین کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہماری ان مجالس کو قبول فرما لے۔ یہ مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روضے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار مولا حسین کے زائرین ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جا رہے، اللہ ان کی زیارت کو بھی قبول فرما، اور ہر ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ دنیا بھر میں مولا حسین کے چاہنے والے جہاں جہاں اربعین حسین کر رہے اور جہاں جہاں حسین کے عزادار ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، UAE، کویت، یمن اور نائجیریا میں مولا حسین کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ ہم میں سے ریاکاری، غرور، تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے۔ اگر کسی کی آج پہلی رات ہے تو اس کی رات رحمت کی رات بن جائے۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ دنیا میں جتنے بیمار ہیں، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، مولا حسین کے اربعین کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، دنیا میں سارے بیمار اور میری والدہ کو صحت کاملہ عطا فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے جو بھی آج کے سپانسر تھے ان کے مرحومین، مومن جماعت کے تمام مرحومین، آج جس کی پہلی رات ہے وہ، اور ہمارے تمام علماء مرزا حسین نوری اور تمام علماء مجتہدین ذاکرین ماتمدار کی روح کے لیے فاتحہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ۔
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تیرے چھپائے چھپ نہ سکے گا خون حسین اظہار کرے گا تیرے چھپائے چھپ نہ سکے گا خون حسین اظہار کرے گا حشر میں دے گی تیغ شہادت شمر اگر انکار کرے گا تیرے چھپائے چھپ نہ رکھے گا کیسے کہوں میں اس کو مسلمان جس کا نہیں شبیر پہ ایمان حکم خدا اور قول نبی سے حکم خدا قول نبی سے کون ہے جو انکار کرے گا تیرے چھپائے چھپ نہ ارے خوب کرو تبلیغ یزیدی خوب ارے پیش خدا کیا دو گے صفائی پیش خدا روز قیامت حق کا پیامبر روز قیامت تم سے جب استفسار کرے گا تیرے چھپ نہ سکے گا خون حسین کتنے گئے دوزخ کی فضا میں کتنے گئے پر نہ ہوئی تکفیف وضع میں پر نہ ہوئی رے کہہ کے غم شبیر کو بیداد کہہ کے غم خود کو سپرد نار کرے گا تیرے چھپائے واہ رحمت ابن علی کی رے یاد ہے اب تک وعدہ طفلی یاد ہے سیبت محمد خاک پہ سو کر سیبت محمد امت کو بیدار کرے گا تیرے چھپائے شہ نے کہا جھولے سے اٹھا کر اصغر کو چھاتی سے لگا کر اصغر کو طفل میرا 6 ماہ کے سن میں طفل میرا خون کا دریا پار کرے گا تیرے چھپائے شہنشاہ میں رخصت یہ کہا تھا چوم کے باجو پیاری بہن کا
सिमर बरे दरबार सीता में, सिमर बरे तुमको जलीलो खार करेगा तेरे छुपाए। कहते थे मजहर रजा में आलम, सरवर आलम, कहते थे मजहर सरवर आलम। रे नजाम जेरे खंजर दो दाम, नजाम जेरे मैं न करूँगा बैत फासिक, मैं न करूँगा बैत फासिक। सर जो कलम सो बार करेगा तेरे छुपाए। हुसैन हुसैन हुसैन। बोली ज़ैनब से ये उम्मे फरवां, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब से आज पूरी हो दिल की तमन्ना, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब से ये उम्मे फरवां, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। बीबियों मेरे बच्चे को लाओ, और मसनद बिछा कर बिठाओ, ताकि पहना के शादी का जोड़ा, अपने कासिम को दूल्हा बना लो। ज़ैनब से ये है कहाँ हाय नौसा की बहने, नेग मैं दूंगी मेहंदी लगाए, बांध कर चांद से रुख पे सहरा, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब उनके बेटे की है आज शादी, जिनकी पोशाक जन्नत से आई, अब भी मंगवा दो रिजवा से जोड़ा, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। जानती हूँ के रन से पलट कर, फिर न खैमे में आएंगे दिलबर, इसलिए और भी दिल है मचला, अपने कासिम को दूल्हा बना लूं। बोली ज़ैनब से ये उम्मे खत्म कर दो रियाज़ब ये नौहा, हाल है गैर अहले अज़ा का, जैसे अब भी ये कहती है दुखियां, अपने कासिम को दूल्हा बना लो। बोली ज़ैनब
میں فرمان پر محمد والے محمد صلوات. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا نبی اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین وابن سید وسین. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم یا حسن مرتجی. السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ. السلام علیکم یا زینب کلثوم. السلام علیکم یا شہزادہ علی اکبر. السلام علیکم یا شہزادہ علی اصغر. السلام علیکم یا شہزادہ قاسم ابن الحسن. السلام علیکم یا شہزادہ اون محمد. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا مسلم ابن عقیل. السلام علیکم یا ہانی ابن عروہ. السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر. السلام علیکم یا حور شہید رہائی. السلام علیکم یا ساداتی و موالی جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید وسین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا سید سجاد ابن الحسین. السلام علیکم یا محمد باقر ابن علی. السلام علیکم یا جعفر صادق ابن محمد. السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر. السلام علیکم یا معصومکم بنت موسیٰ ابن جعفر. السلام علیکم یا مولا یا ابن مولا. السلام علیکم یا غریب الغربا. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا ثالثی شروط لا الہ الا اللہ. السلام علیکم یا نور اللہ. السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم. یا علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا محمد تقی ابن علی. السلام علیکم یا علی النقی ابن محمد. السلام علیکم یا حسن عسکری ابن علی. السلام علیکم یا حجت علی ابن الحسن یا صاحب الزمان. علمان علمان علمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا صاحب الزمان. عجل اللہ تعالی فرجک وزین اللہ مغرزک وزورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک. یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک. یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک. نعرے حیدری. بیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت.